اسی طرح سرکار دو جہاں کے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، حضور پاک کی صحبت میں آنے والے، حضور پاک کے دستے مبارک پہ ایمان لانے والے، حضور کے ساتھ ایک لمحہ کی زندگی ایمان سے گزارنے والے، ان کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ ساری کائنات میں افضل اگر ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ ہیں، اور پھر اصحاب رسول اللہ میں سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ نے عشرہ مبشرہ کو شان بخشی ہے، اسی طرح اللہ نے اصحاب بدر کو شان بخشی ہے، اسی طرح اللہ نے اصحاب بیعت الرضوان کو شان بخشی ہے۔ لیکن تمام مدنی کے صحابہ جو ہیں وہ آسمانوں کے ستارے ہیں، تمام جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہیں، تمام جو ہے وہ شمع نبوت کے پروانے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا اپنے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں خدا نہ کرے صحابہ سے دشمنی آ جائے یا اہل بیت سے دشمنی آ جائے تو وہ بھی اسلام کی پٹری سے ہٹ جاتا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم بات ارشاد فرما دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ سیہلک فی فئتان، میرے بارے میں دو جماعتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، محب مفرط و مبغض مفرط۔ فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو میری محبت میں بڑھ جائے گی، اور محبت میں بڑھتے 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 حدود سے نکل کے پہلے تو یہ کہیں گے کہ آپ صحابہ سے افضل ہیں، صدیق و عمر سے افضل ہیں، اس کے بعد اور یہ دعویٰ کریں گے کہ آپ امام ہیں اور انبیاء سے بھی افضل ہیں، اس کے بعد یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ پاک حضرت علی میں حلول کر گیا ہے، ظاہر میں تو حضرت علی ہے لیکن مولا ہے اور مشکل کشا۔ وہ بھی جماعت ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بعض جماعتیں جو ہیں میری دشمنی میں، میرے بغض میں بڑھ جائیں گی، ان کو مجھ سے اتنی بغض ہوگا کہ وہ مجھے نبی کا دشمن بنا دیں گے، مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا دشمن بنا دیں گے، مجھے اہل بیت نبوت سے خارج کر دیں گے، اور مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے ایمان کا بھی انکار کر دیں گے۔ وہ خبریں جو نواسب ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جماعت صرف وہ کامیاب رہے گی جو اعتدال کا دامن پکڑیں گے، جو مجھے داماد نبی مانیں گے، جو مجھے خلیفہ رسول مانیں گے، جو مجھے کاتب الوحی مانیں گے، محمد مدنی کا خادم مانیں گے، ابو بکر و عمر کا وزیر مانیں گے، حضرت عثمان کا محافظ مانیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہے صراط مستقیم پہ رکھیں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کو صراط مستقیم پہ رکھیں۔ لیکن ان دنوں میں پورے دنیا میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، بڑے بڑے مجالس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، تعزیے کی رسمیں ادا ہوتی ہیں، بڑے بڑے عجیب و غریب ذاکر قسم کے لوگ جن کا کوئی مبدأ علم نہیں ہوتا، وہ اہل بیت کی مظلومیت، حضرت حسنین قریبین کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پہ مظالم
اس کے ضمن میں اللہ معاف کرے پھر اصحاب رسول کی دشمنی پہ انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو مضبوطی سے سمجھنے کے لیے مقام صحابہ پہ غور کریں۔ اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیں۔ آدمی نے درود شریف پڑھا، سارے نہیں پڑھتے ہیں، منع ہے ماشاءاللہ، حرم شریف میں روکتے ہیں درود نہ پڑھو۔ اللہ کے بندے سارے درود شریف پڑھے تھے بیٹھے ہیں جیسے میں کوئی قبرستان میں تو تقریر نہیں کر رہا، زندہ انسان ہے، حاجی ہے ماشاءاللہ۔ اب تو گھر کے دن بھی قریب آ گئے ہیں، کوئی مدینے جانے والے، کوئی گھر جانے والے، اب تو آپ ہوشیار ہوں، خوش ہوں۔ اب جناب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جس طرح اللہ نے ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق میں میرے مدنی کو چن لیا ہے کہ سارے نبی ایک طرف اور محمد عربی ایک طرف، سب سے اعلیٰ اونچا افضل شان جو ہے وہ میرے مدنی محمد پاک کا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، ساری مخلوق میں چن چن کے میرے مدنی کے یار بنائے۔ یہ میں نہیں کہتا، خود میرے پاک نبی فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، ثم اختار لی اصحابی، اور اس کے بعد اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، اور ان میں بعض کو میرا رشتہ دار بنا دیا، بعض کو میرا وزیر بنا دیا، بعض کو میرا مشیر بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جماعت ایسی بنائی ہے شان والی کہ ان کو بھی اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جو مدنی کے راستے سے ہٹ جائے وہ بھی جہنم میں ہے، اور جو صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے وہ بھی جہنم میں۔ اللہ نے واضح فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا جو شخص میرے مدنی سے شقاق کرے، کیا مانا؟ میرے مدنی کا راستہ اس طرف ہے، وہ دوسرا راستہ اختیار کرے، یعنی آپ ایک شک میں ہیں وہ دوسری شک میں چلا جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کی جماعت کے علاوہ مومنین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی غیر کی پیروی کرے، کسی غیر کے طریقے پہ چلے، کسی غیر کے راستے پہ چلے، اللہ نے فرمایا پھر میں اس کے لیے سزا کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، میں بھی پھر اس کو ادھر پھیروں گا جدھر پھرے اور جلاؤں گا جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے اس کا کہ جو بغض صحابہ میں جہنم میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جیسے میرے مدنی کی اتباع ضرورت ہے، اسی طرح اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضرورت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیاری بات کی ہے، ان نے فرمایا کہ پوری دنیا میں
مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے 3 قسمیں بیان کر دی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب